قاضی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ مسائل فقہیہ میں اگر آج کوئی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے الگ موقف اختیار کرے تو کیا اس کو مخالف اعلیٰ حضرت کہا جائے گا؟ بالکل نہیں. یہ بھی عقل سے بعید بات ہے کہ کسی فقہی مسئلے میں سرکار اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دے ابھی کے زمانے میں تو اس کو مخالف اعلیٰ حضرت کہہ دینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر اسی بنیاد پر مخالفت کا انتصاب کر دیا جائے کسی کی جانب تو اعلیٰ حضرت سرکار کی طرف بھی مخالفت کا انتصاب ہو جائے گا کہ انہوں نے بھی اپنے سے پہلے علماء، پہلے فقہاء متقدمین کی باتوں کا، ان کے مسائل کا، ان کے موقف کا خلاف میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی کہو گے یہ علماء متقدمین کے مخالف ہیں. استغفر اللہ، بڑی عقل و دانش بباید کرست. بھئی جب اختلاف زمان اور اختلاف مکان، اختلاف ظروف اور اختلاف احوال کی بنیاد پر مسائل فقہیہ میں فرق ہوتا رہتا ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس کو سارے فقہاء مانتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس مسئلے کی جو کیفیت اور جو نوعیت رہی ہوگی، آج تقریباً 150 سال کے بعد وہ کیفیت اور وہ نوعیت نہیں ہے. تو آج کے حساب سے اگر اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے تو اس کو مخالف اعلیٰ حضرت کیسے کہا دیا جائے گا؟ خود سرکار اعلیٰ حضرت نے اس بات کو قبول فرمایا ہے کہ زمان اور مکان کے اختلاف سے، ظروف اور احوال کے اعتبار سے، مقتضیات کے اعتبار سے احکام فقہیہ بدلتے رہتے ہیں. خود ان کا موقف ہے، تمام فقہاء کا موقف ہے، تمام علماء متأخرین متقدمین سب کا یہ موقف ہے کہ احوال و ظروف کے اختلاف سے، زمان و مکان کے اختلاف سے، مقتضیات کے اختلاف سے احکام فرعیہ فقہیہ اجتہادیہ میں بدلاؤ آتا رہے گا. خود سرکار اعلیٰ حضرت نے فرما دیا. تو اب حالات کے تغیر کے اعتبار سے اور مقتضیات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے اگر مسائل فقہیہ اجتہادیہ فرعیہ میں کوئی اگر سرکار اعلیٰ حضرت کے موقف سے الگ جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد کے مطابق چل رہے ہیں، چونکہ انہوں نے بھی اس چیز کو فرمایا ہے کہ اختلاف زمان و مکان سے اور ظروف و احوال کے تغیرات سے احکام فقہیہ میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے. خود سرکار اعلیٰ حضرت نے کئی مسئلے میں علماء متقدمین، فقہاء متقدمین کے موقف سے الگ اپنا موقف اختیار فرمایا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مخالفت کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس زمانے میں وہی تقاضے تھے تو اس کے اعتبار سے وہ حکم تھا، اس زمانے میں یہی تقاضے ہیں لہذا اس کے اعتبار سے یہ حکم ہے. خود قرآن پاک میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن احکام کو بعد میں بدل دیا گیا یا اس کو منسوخ کر دیا گیا یا اس میں رد و بدل لایا گیا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا مخالف ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہے؟ یہ بالکل نہیں کہا جائے گا. بھائی جس زمانے اور جس احوال اور جن ظروف کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کے اعتبار سے اس وقت میں وہ احکام ہوئے اور بعد میں تقاضے بدل گئے لہذا احکام بھی بدل گئے. تو اب مخالفت کی نسبت کرنے کی اس میں کون ضرورت پڑ گئی؟ یہ بے علمی اور لا علمی کی دلیل ہے اور تفقہ نہ ہونے کی دلیل ہے، عدم ممارست کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل کی گہرائی اور اس کی گہرائی کو سمجھنے اور اس کے حد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا اگر کوئی کسی مسئلہ فقہیہ میں آج موقف اعلیٰ حضرت سے کوئی الگ ہے تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ مخالف مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے یا مخالف اعلیٰ حضرت ہے. کتابت نسواں کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ناجائز کا ہے، مگر آج حالات بدل گئے، زمانہ کے تقاضے بدل گئے، تو آج تمام مدارس اسلامیہ میں بلکہ مختلف مقامات میں نسواں ادارے قائم ہو گئے، بنات قائم ہو گئے، اور اس میں باضابطہ لکھائی سکھائی کڑھائی وغیرہ سب کرائی جاتی ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ جتنے مدرسے والے ہیں مخالف اعلیٰ حضرت ہے، یہ تو بالکل دیوانہ پن ہوگا. بہت سارے مسائل میں اعلیٰ حضرت سرکار نے برقی پنکھے کا استعمال مسجد میں ناجائز قرار دیا ہے، یا غالباً مکروہ کا لفظ ہے، تحریمی کا. برقی پنکھے
تو ان کے زمانے میں برقی پنکھوں کا جو انتظام رہا ہوگا شاید کہ وہ ناقص رہا ہوگا، یا اس سے کوئی بدبو آتی رہی ہوگی، یا خطرہ رہا ہوگا، یا اور کوئی نہ کوئی کمزوری رہی ہوگی جو مسجد کے تقدس کے خلاف رہی ہوگی، لہذا اس زمانے میں سرکار اعلی حضرت نے برقی پنکھے کے استعمال کو مکروہ تحریمی یا ناجائز فرمایا۔ لیکن آج تو ایک بھی مفتی نہیں ہے ایسا جو برقی پنکھے، جو بجلی سے پنکھے چلتے ہیں، اس کو مکروہ تحریمی کہے یا ناجائز کہے۔ تو کیا ان تمام مفتیان کرام کو کہا جائے گا کہ مخالف اعلی حضرت ہیں؟ عجیب دیوانہ پن ہے یہ، بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مسائل فقہیہ ہوتے ہی ہیں اسی لیے کہ وہ زمانے کے چیلنج کو قبول کرے، حالات کے تغیر و تبدل کو قبول کرے، اور ان حالات اور واقعات اور حادثات کے مطابق مسائل فقہیہ میں لچک لائی جائے، اس کے اندر نرمی لائی جائے۔ اس لیے تو مسائل فقہیہ ہوتے ہیں، تاکہ ہر زمانے کے مطابق وہ مسائل فٹ آ سکیں۔ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اسلام کا وہ قانون ہے کہ ہر زمانے میں فٹ آتا ہے۔ اور اگر تم ایک ہی قانون لے کے چلو گے تب تو ایسے ہوا کہ کسی بچے کا جب 7 سال کی عمر میں تھا وہ بچہ، تو جتنی سائز کا کرتا پاجامہ بنا دیا، اب وہ بچہ ہو گیا 40 سال کا، تو اب بھی اس کو اسی سائز کا کرتا پاجامہ دو گے؟ بھائی اس کے بدن کا جہم بڑھا، حجم بڑھا، سائز بڑھی، موٹاپا بڑھا، لمبائی بڑھی، تو اب اس کے حساب سے پھر دوسرا کپڑا دیا جائے گا، اس سے بڑا کپڑا دیا جائے گا۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنے دادا کی روش کے خلاف چلا گیا، کیونکہ دادا جان نے اس بچے کے لیے اتنی سائز کا پاجامہ، اتنی سائز کا کرتا سلا دیا تھا، اور ابھی کے وقت میں یہ تم نے ان کے خلاف بڑی سائز کا پاجامہ اور بڑی سائز کا کرتا سلا دیا، تو تم نے دادا کے خلاف چلا گیا، یہ تو نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے تو اس کو پاگل کہا جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑا شور مچاتے رہتے ہیں یہ کم علم لوگ کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف چلے گئے، مخالف اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہی ممارست نہیں رکھتے ہیں اپنے اندر، فقہی بصیرت نہیں رکھتے ہیں اپنے اندر، جس کی وجہ سے یہ بیہودہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور یہ بیہودہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ یہ مخالف اعلیٰ حضرت ہیں، کیونکہ زمانے کے تغیر سے، احوال کے تغیر سے مسائل فقہیہ میں تغیر لانا، تبدیلی لانا، اس میں لچک لانا، اس میں نرمی لانا، یہ عین مقتضائے شرع ہے۔ واللہ الہادی الی الرشاد۔